گلے شکوے اپنے ماں باپ کے سامنے شوہر کے بارے میں بولنا اور ان کے اشاروں پہ چلنا. ذرا کچھ آج تو یہ موبائل ہو گیا, یہ اتنا خطرناک فتنہ بن گیا بھائی. موبائل استعمال اس کا صحیح کرے تو اچھا ہے, لیکن اس کا غلط استعمال کرنے والے بہت ہیں. آج یہ موبائل کی وجہ سے طلاق ہو رہے, آج موبائل کی وجہ سے. کیسا؟ شوہر بولا نہیں بیگم میں تمہارے کو موبائل نہیں دیتا ہوں, بڑا موبائل اینڈرائڈ موبائل یہ بڑا فتنہ ہے, میں تمہارے کو نہیں دیتا, ضرورت ہے چھوٹا موبائل دیتا, یا نہیں تو میں آنے کے بعد جو ہے نا یہ موبائل دیکھ لینا جو بھی ہے ایسا. اگر کبھی شوہر بولا تو کیا بولتے بیگم؟ تم نہیں دیے تو میرے باوا کا چلا لیتی. بولتے کہ نہیں بولتے؟ تم نہیں دلائے تو میرے باوا کے پاس سے لا لیتی, لیکن میرے کو اینڈرائڈ موبائل ہونا چھونا. کیا ہونا بھائی؟ اس سے کیا کرتے روزانہ پوری رپورٹنگ آج کیا کیا ہوا ہر چیز سنا دیتی اپنی امی کو فون کر کے. ڈیلی بات, آج امی کو فون, اس کے بعد بڑی آپا کو فون, اس کے بعد چھوٹے آپا کو فون, اس کے بعد خالہ کو فون. پورے باتیں کیا کھائے کی کھائے, کیا پکائے یہ پکائے, کیا پہنے وہ پہنے, کئی کو اما یہ پورے گھر میں کیا چلا پورا. اب وہاں سے رپورٹنگ پورا. اب ذرا کبھی اگر شوہر غصے میں کچھ بات بولا, کبھی ہاتھ اٹھایا, سیدھا ہمارے انہوں نے کیا آج غصہ کرے میرے کو. ارے ایسا غصہ کرے کیسا بھان, تو آج خاموش بیٹھی نا, کل کے دن آج زبان اٹھائے, کل کے دن ہاتھ اٹھاتے, دیکھ میں تیرے بھائی جان کو کیسا کنٹرول میں رکھی ویسا رکھنا تیرے کو. انہیں سکھاتی بڑی آپا پورا, پوری رپورٹنگ وہاں سے. عورت میری بہنیں سن رہی ہے, میری باتوں سے ناراض نہ ہو میری بہنیں. میرے کو نہ آپ سے دشمنی ہے نہ میرے بھائیوں سے دشمنی ہے. میں تو ہمارے مسلمان ایک درد سے بول رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان جو روڈوں پہ, پولیس اسٹیشنوں پہ, مہیلا منڈلوں پہ کورٹ کے چکراں کاٹتے ہوئے جذباتی فیصلے لے کے جو رو رہے نا, کال کر کے رو رہے. آج کتنے جذبات میں حیدرآباد میں 5 لاکھ عورتیں ہیں, خالی حیدرآباد میں 5 لاکھ ایسی عورتیں ہیں, یا تو ان کا نکاح نہیں ہوا, یا نہیں تو نکاح ہو کے ٹوٹ گیا, یا نہیں تو کورٹ میں کیس چل رہا, بغیر شوہر کے جو عورتیں ہیں 5 لاکھ عورتیں خالی حیدرآباد میں بغیر شوہر کے. رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ. اور آپ کیا بول رہی معلوم ہے؟ رو رہی. میں ڈائریکٹ سنا, میں فون کر کے عورتوں سے جو باتیں کر رہے تھے ڈائریکٹ سنا. میں کیا بول رہے, مول صاحب غلطی سے کون سا کی, جب جذبات میں آ کے کورٹ میں کیس ڈالیے, 6 سال ہوا لٹک رہے, 6 سال ہوا, آج تک کورٹ کا نہ فیصلہ آیا, نہ میں شادی کر سک رہی نہ میرے شوہر شادی کر سک رہا. شادی ہو کے کتنے سال رہے اما؟ 1 مہینہ تھے, 2 مہینے تھے, وہ تچ مہینہ 2 مہینہ نہیں ہوا, جھگڑا کر لے کے کورٹ میں گئے, 6 سال لٹک رہے بھائی. رو رہے, زندگی بھر رو رو کے مرتے ہیں. کیوں؟ تھوڑا صبر نہیں تھا تمہارے پاس, جذبات میں فیصلے کر لیے, جذبات میں جھگڑے کر لیے, جا کے زندگیاں برباد کر لے رہے, رو رو کے مر رہے آج. وہ نہیں ہونا بولے تو یہ طریقے اپناؤ. اپنے ماں باپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر عورت سمجھدار ہوتی نا, میں بول رہا ہوں میری بہنوں, تھوڑا سا آپ سمجھداری اختیار کرتے, تمہارے گھر کے پورے مسئلے تم اکیلے ہینڈل کر سکتے. تم اکیلے, لڑکی اکیلی ہینڈل کر لے سکتی بس, اگر عورت سمجھدار ہو. اس کی ماں کو, اس کے باپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر عورت سمجھدار ہو. جیسے میں بول رہا ہوں, شادی کے بعد کی زندگی, ساس کے ساتھ کیسا رہنا, سسر کے ساتھ کیسا رہنا, دیورانی ہے تو اس کے ساتھ کیسا رہنا, شوہر کے ساتھ کیسا رہنا, کیسے بات کرنا, کون سے معاملات کو, کس کے مزاج کو کیسے سمجھنا, کس کی ضرورت کیا ہے, یہ تمام چیزیں اگر انہیں شادی سے پہلے سیکھ لیتی نا, تو اس کو شادی کے بعد اپنی ماں کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جتنے بھی ماں باپ ہیں اپنے بچیوں کے, میرے بھائی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, اور انشاءاللہ یہ تعلیم دوں گا بھی میں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. یاد رکھو, جس ماں باپ کی بچی شادی کر کے آپ بھیج دیے, جو بچی یہ بولے کہ ابا کوئی ٹینشن نہیں, ابا الحمدللہ اچھی ہوں, یہ بات بولے تو تمہارے کو سکون دکھتا, یا نہیں تو ہر 15 دن کے بعد شکایت کرے تو سکون رہتا بھائی. پہلی بات نا, امی کوئی بات نہیں الحمدللہ میں ہینڈل کر لیتی, میرے کو معلوم ہے شوہر کے ساتھ کیسا کرنا, ان کا مزاج کیسا ہے, ساس کا مزاج کیسا ہے, سب کا مزاج سمجھ گئی, کس کو کیا ہونا, کس کو کیسا رکھنا معلوم ہے, بس خلاص. اور میاں بیوی کا جھگڑا یہ اگر 4 دیواری کے اندر, 4 دیواری صرف آپ کے بیڈ روم میں حل ہوتا, آپ کے جھگڑے آپ کے بیڈ روم میں صرف.
چار دیواری سے باہر جانے کی ضرورت نہیں اگر بیوی سمجھدار ہو تو. سمجھداری میں ایک چیز بڑی اہم یاد ہے تو بول رہا ہوں میں آپ کو, عورت اگر 2 الفاظ یاد رکھ لے, صرف 2 لفظ بول رہا ہوں, الفاظ کیا, سوری اور تھینکس. کیا بول رہا ہوں بھائی؟ اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ, سوری معاف کرو, تھینکس شکر کرو. یہ 2 الفاظ ایسے ہیں اس کی زندگی کے 50% لڑائیوں کو ختم کر دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں 90% لڑائیوں کو ختم کر دیتی بس. ٹھیک ہے تمہارے شوہر کی غلطی تھی, غلطی اس کی تھی, غصے میں آیا بول دیا, غصے سے کچھ, وہ ٹائم پہ تم بولو سمجھداری سے ٹھیک ہے جی سوری معاف کر دو جی, ٹھیک ہے میری غلطی ہے. اب اس کے بعد کوئی بات نکالتا شوہر کے زبان سے, کوئی بات نکلتی؟ پریکٹیکل بات بول رہا ہوں میں. شوہر غصے سے بولا اس کی غلطی ہے, عورت کی غلطی نہیں ہے. پھر بھی اگر عورت سمجھدار ہو, میرے کو گھر برباد کرنا نہیں ہے, میرے کو لڑائی بڑھانا نہیں ہے, میرے کو میری امی کو بولنا نہیں ہے, میرے بابا کو بولنے کا نہیں ہے, وہ ٹائم پہ جب شوہر غصہ کرا وہ ٹائم پہ بولے اجی ٹھیک ہے جی اللہ کے لیے معاف کرو میری غلطی ہے, یہ بات اگر بیوی بول دی, اب اس کے بعد کیا شوہر ہاتھ اٹھاتا؟ نہیں اٹھا سکتا. شوہر گالی دیتا؟ نہیں دیتا. لیکن آج یہ نہیں ہے, سوری میں کہیں کو بولنا, سوری میری کیا غلطی ہے, تم ہی شروع کرے پہلے, تم ہی پہلے ایسا بولے, تم کہیں کو بولے. انہیں ایک بولے تو انہوں 10 تمہارے غلطیاں 10 نکال کے بتا رہے آج. عورتاں تم ہی ایسا کرے, تم ہی ایسا کرے, تم ہی ایسا کرے. یہ ضرورت کیا ہے بھائی؟ شوہر کے دلوں کو جیتنے کا طریقہ سوری اور تھینکس, شکریہ, شکر ادا کرے. مرد بھی شکریہ ادا کرے, تھینکس بولے, عورت بھی بولے. لیکن عورت کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہ یہ 2 چیزوں کا صحیح استعمال کرے تو میرے بھائی گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاتے.